بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز سے گاہک کے رونے پیٹنے میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں گمراہی کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ زیادہ قیمت لباس زیبتن کرتی اور بہت سارے زیورات سے بنتی سنورتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باعلم و دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی تاثیر سے لوگوں پر خوف طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے۔ جب شوانہ وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں ماتم کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا، بلکہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے انمول زندگی گناہوں میں گزار دی، وہ میرے گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا۔ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یہ درس و نصیحت اور وعدے سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کو تسلی نہ ہوئی تو کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کی ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی وہ شوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سے لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ پھر اپنے گھر میں پابند ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ دن رات اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہگاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔